السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج ہم بات کریں گے ایتھینین ڈیموکریسی کی. دنیا میں آج اس ماڈرن ایرا میں مشہور پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی ہے. اس ڈیموکریسی کی روٹس ہمیں اینشین گریک سٹی اسٹیٹ میں ملتی ہے. پچھلے لیکچر میں بات کر چکا ہوں اینشین گریک سٹی اسٹیٹس کی. اینشین گریک سٹی اسٹیٹ جہاں پہ 1000 سے 1500 تک کے لگ بھگ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں ہوا کرتی تھی. کچھ ریاستیں جیسے ایٹیکا اور ایٹیکا کا علاقہ جو ایتھنز آلموسٹ 2600 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا، اور کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھی جن کا علاقہ جو ہے وہ 50 اسکوائر کلومیٹر تک ہوتا تھا. ان ریاستوں میں مشہور ریاست جو تھی وہ ایتھنز تھی. دو مشہور ریاستیں ہیں، اسپارٹا اینڈ ایتھنز. ایک میں اولیگارکک سسٹم تھا اور دوسرے میں ایتھنز میں ڈیموکریسی تھی. ان 1500 سٹی اسٹیٹس میں سے آج جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم ایتھنز کی بات کرتے ہیں. اس کا جو اہم ریزن ہے وہ اس وقت کی ڈیموکریسی تھی. ایتھنز سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ تھا جس کی آبادی تقریباً 250,000 سے 3 لاکھ تک تھی اکارڈنگ ٹو دی شفالیجہ. ایتھنز میں تقریباً 500 سے 300 BC کے درمیان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی جو ڈیولپ ہوئی. The word democracy derived from the Greek words demos, which mean people, and kratos, which mean rule. Literally it means rule by the people. اس وقت چونکہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ تھا جو گریک میں ڈیولپ ہوئی تھی، اور گریک سیولائزیشن کا پیک تک پہنچنے میں بھی اس ایتھینین ڈیموکریسی کا کردار تھا. باقی جتنے بھی ان کے سٹی اسٹیٹس تھے وہاں تو ہمیں رچ کلچر نہیں ملتا، لیکن ایتھنس میں چونکہ انتہائی رچ کلچر ہمیں ملتا ہے. اگر فلاسفی کو آپ دیکھیں، لٹریچر کو دیکھیں، آرٹس کی بات آپ کریں، سائنس کی بات آپ کریں، جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایتھنز کا ذکر کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ دی ایتھینین ڈیموکریسی جو ڈیولپ ہوئی اوور سینچریز. 600 BC 500 BC سے لے کر اور 300 BC تک جتنے بھی ریفارمز ہوئے ان کا ذکر ہم کریں گے. وہ کون کون سے ڈیموکریٹک ریفارمز ہوئے and how their democratic system was influenced by their economic and social condition. اس میں جو امپورٹنٹ فگر ہم پڑھیں گے ڈریکو اور اس کے ریفارمز، سولون، پیسسٹریٹس، کلائسٹینیز، ایفیلٹس اینڈ پیریکلیس. سب سے پہلے آتے ڈریکو ریفارمز 621 before the common era. ڈریکونین لا کافی مشہور ہے، آج کل بھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ ڈریکونین لا ہے. The first written code of laws. اور یہ انتہائی ہارش قسم کا لا تھا. یہ مائنر اوفینسز پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ جو ہے پینلٹی دیتا تھا، ڈیتھ پینلٹی دیتا تھا. تو اس ہارش قسم کے قانون کی وجہ سے آج جب جہاں پہ گورنمنٹ ذرا سختی کرتی ہے، جہاں پہ سخت لا ہوتا ہے، جس معاشرے میں ہم کہتے ہیں یہ ڈریکونین لا ہے. ڈریکو کے بعد سولون آتا ہے. سولون ریفارمز 594 BC. انہوں نے کافی سارے ڈیموکریٹک ریفارمز کیے. سب سے پہلے جو ریفارم تھا ڈیتھ کینسلیشنز. سولون سے پہلے
جو لوگ مقروض ہوتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا. سولون نے 594 میں ان کو ارچن یعنی کہ رولرز جو ہے وہ اپوائنٹڈ کیا گیا. اینڈ ہی کینسل آل دی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹس اینڈ abolish debt slavery, reducing inequalities in Attica. ایٹیکا چونکہ یہ بات یاد رکھنا ایتھنز واز دی ود دی ایٹیکا. اور سیکنڈ جو انہوں نے ریفارمز کی وہ پراپرٹی کلاسز کا تھا. ہی فارمولائز ایتھینین سٹیزن ان 4 پراپرٹی کلاسز. ہر کلاس کو اپنے ایک پولیٹیکل رائٹس دیا گیا. And the third reform was the political participation. Political participation expanded beyond the aristocracy. یہ بات یاد رکھنا اس ایتھنز میں بھی سولون سے پہلے ارسٹوکریسی تھی یعنی کہ اشرافیہ کی حکومت. Then Solon allowed the citizens from all 4 classes to participate in Athenian political institution, expanding political participation beyond the nobility. سولون نے بول جو ان کا بول یعنی کونسل تھا جو 500 پہ مشتمل تھا اور ایکلیزیا جو ان کی اسمبلی تھی اس کو امپاور کیا. یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا ڈیموز ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جو غلام تو نہیں ہوتے تھے لیکن عقابی نہیں ہوتے تھے. یہ درمیان والا جو طبقہ ہوتا تھا جن پہ زیادہ تر انحصار جو تھا وہ ایتھنز کا ایتھنز کی اکانومی اور سوشل ڈیولپمنٹ کا جو انحصار تھا وہ ان لوگوں پہ تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈر تھے, بزنس مین تھے, کیونکہ اس وقت بھی غلاموں کو سٹیزن نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا. جن لوگوں پہ ان کا انحصار تھا 4 قسم کے طبقے تھے, ان کو جو ہے اس سسٹم میں حصہ دیا گیا تھا. اس کے بعد پیسسٹریٹس رول 546 to 528 BCE. اس نام کے پروننسیشن میں اگر کوئی غلطی ہوگی پیسسٹریٹس یا کسی اور نام کے تو یہ اینشین گریکس کے نام تھے, چونکہ اس کا پراپر پروننسیشن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسسٹریٹس رول. And he was a tyrant who maintained the Solon's reforms. یہ ایک ٹیرنس تھا, ٹیرنس حکمران تھا. آپ جابر اس کو کہہ سکتے, ڈکٹیٹر کہہ سکتے ہیں آلموسٹ. لیکن انہوں نے سولنز کے جو ریفارمز تھے, جو بول اور ایکلیسیا اور 500 کا کونسل جیسے ہم کہتے ہیں, وہ جاری رکھے. He promoted economic growth and cultural development, centralized the power while keeping democratic institution. اس قسم کی مثال تھی جیسے ہمارے ہاں ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ریفارمز جو ہے ہم ڈیموکریٹک ریفارمز کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ ڈکٹیٹرز کی آپ ہسٹری دیکھیں, ہماری پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں, تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ تو یہ بھی ایک قسم کا ڈکٹیٹر تھا, لیکن انہوں نے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن تھے وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے یعنی کہ ان کی جو پاورز تھی وہ اپنی جگہ پہ قائم رکھی گئی تھی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک مشہور رولر کو, کلائسٹینیز ریفارمز 508 اور 507 BCE. کلائسٹینیز وہ رولر ہے جس کو دا فادر آف ایتھینین ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. کلائسٹینیز نے کچھ ڈیموکریٹک ریفارمز کیے. ان ڈیموکریٹک ریفارمز میں سے پہلا جو ریفارم تھا ری آرگنائزیشن آف دی ٹرائبس. abolish the old tribal division, reorganize society into 10 tribes. سولون نے تو سوسائٹی کو, ایتھنز کی سوسائٹی کو 4 کلاسز میں تقسیم کیا تھا. ڈیمز جو لوکل پولیٹیکل یونٹ ہوتے تھے, جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ
جو ہماری لوکل باڈیز ہوتی ہے وہاں پہ ٹاؤنز یونین کونسل وغیرہ، اس قسم کے اس وقت جو ڈویژن تھی اس کو ڈیمز کہا کرتے تھے. ایٹیکا کو 139 ڈیمز میں تقسیم کیا گیا تھا. Integration of Attica, Cleisthenes reforms integrated all of the Attica into one political community, fostering a sense of shared citizenship. اس کا ایک اہم کردار جو ہے وہ انٹیگریشن آف دی ایٹیکا میں بھی ہے. جو 10 ٹرائبز بنائے اور اس کے ساتھ جو ہے he introduced sortations lottery system for the public جو پبلک آفیسز ہوتے تھے. بول 500 کا کونسل، ایکلیسیا، اسمبلی، ڈیکوسٹریا اور ان کی جو کوٹ ہوتی تھی. وہاں پہ جو پبلک آفیسز کے لیے جو لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا تو یہ لاٹری سسٹم، اس کو سارٹیشن کہا کرتا ہے. سارٹیشن تو یہ لاٹری سسٹم اور اندازی کے ذریعے منتخب کیا جاتا تھا. Effects of the Cleisthenes reforms: he unified Attica into one political community. He increased participation in government, strengthened democracy by reducing aristocratic influence. Aristocratic influence جو تھا ان اشرافیہ طبقے کا جو اثر تھا اس کو کم کیا. ٹرائبس کو 10 ٹرائبس میں تقسیم کیا اور اسٹرینتھن کیا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن تھے، بول، ایکلیزیا، ڈیکاسٹریا کو. سو دیر فار ہی از نون ایز دی فاؤنڈنگ فادر آف دی ایتھینین ڈیموکریسی. The later democratic reforms, Ephialtes and Pericles, 462 to 455 BCE, further reduced aristocratic powers. یہ ورڈز aristocratic جب میں استعمال کرتا ہوں تو یہ اس وقت کی جو اشرافیہ تھی اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں جو ایلیٹ کلاس تھا. کیونکہ گورنمنٹ جب جو لوگ جو رولر تھے ان کا تعلق جو ہے وہ ارسٹوکریٹک اشرافیہ سے ہوتا تھا. ایون کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجارٹی آف دی کنٹریز میں اور ایون کہ جہاں ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے حکمران طبقے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ارسٹوکریٹک طبقے سے ہوتا ہے. پیریکلس اینڈ ایفیلٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ پیریکلس ہے، پیریکلیز اینڈ ایفیلٹس جنہوں نے ڈیموکریٹک ریفارمز کیے اور جو عدالتی نظام تھا اس کو ایکسپینڈ کیا. ان سٹیزن کو جو ہے مزید گورننس میں پارٹیسپیشن کی اجازت دی گئی. اینڈ دے اسٹرینتھنڈ ڈورک ڈیموکریسی ان ایتھنس. دیکھیں ایتھنس میں تو ڈورک ڈیموکریسی کا کنسیپٹ تھا ایز یو نو. سٹیزن ریاست کے جو شہری ریاست تھے اس کے معاملات میں ڈورک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. لیکن ان حکمرانوں نے، پیریکلیز نے مزید جو ہے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کیا. لیکن there are also limits of the Athenian democracy. Athenian democracy جو تھی اس کے کچھ لمٹس بھی تھے. نمبر 1 ایکسکلوژن آف دا وومنس کو جو ہے وہ سسٹم سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا. وہ وومنس کو سٹیزن نہیں سمجھتے تھے. جو سلیو تھے آدھی پاپولیشن تو تقریباً ان کی ہاف آف دا پاپولیشن سلیو تھی، ان کو بھی وہ سٹیزن نہیں سمجھتے تھے، ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا ڈیموکریسی تھے. تو دا رول آف دا رچ، جو ایکچولی جو رچ کلاس ہوتا تھا، جو ایلیٹ ارسٹوکریٹک کلاس ہوتا تھا، جو بول میں بھی وہ ہوتے تھے، ایکلیزیا میں بھی ہوتے تھے، تو یہ
ان لوگوں کی ڈیموکریسی تھی. تو اس پہ تنقید بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر سوشولوجیکل پوائنٹ سے ہم دیکھیں تو تقریباً 2,50,000 جو پاپولیشن تھی اس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ تو غلام تھے. پھر غلاموں کو آپ نکال دیں, عورتوں کو آپ نکال دیں, بچوں کو آپ نکال دیں, باقی رہتے تقریباً جو اگر 50,000 تقریباً ان کے شہری تھے جن کو وہ سٹیزن مانتے تھے. ان میں سے بھی بہت کم لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس میں حصہ لیتے تھے. تو یہی تو ایک تنقید ہوتی ہے کہ کیا اس کو ہم ریئل ڈیموکریسی کہہ سکتے یا نہیں. لیکن باہر کیف ایک فاؤنڈیشن تو دی نا ماڈرن ڈیموکریسی. لیگیسی آف دی ایتھینین ڈیموکریسی influence on the Western political thought. Western political thought کافی گہرا جو ہے وہ انفلوئنس ہے. اگر آج ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں پولیٹیکل فلسفی میں تو ہم اینشین گریک فلاسفر کو پڑھتے ہیں اور تھنکر لائک پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل ہو کرٹیسائز دی ڈیموکریسی. ویلیو آف دا سٹیزن پارٹیسپیشن, یعنی کہ ڈیموکریسی تو بیسیکلی گورنمنٹ آف دی پیپل ہوتی ہے جہاں سٹیزن پارٹیسپیشن کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ایتھینین ماڈل emphasizes the importance of the citizen participation, free speech, the rule of law, value that continue to resonate in the modern democracies. And lesson for today: understanding the strength and limitation of Athenian democracy offer valuable insight into the challenges and opportunity for the democratic governance today. In analysis, Athenian democracy evolved through multiple reforms. Athenian democracy ایک دن میں نہیں بنی, وہ ملٹیپل ریفارم جن کا ذکر میں کر چکا ہوں ان کی وجہ سے ایتھینین ڈیموکریسی ڈیولپ ہوئی, جس میں جو کی لیڈرز تھے سولنس تھے, کلائسٹنیز تھے, اور بعد کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. And it has influence on the Western political thought. آج اگر ہم لبرٹی کی بات کرتے ہیں, آج اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آج اگر ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, یہ سب جو ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی پہ اثرات ہے, یہ اس وقت کی جو ڈیموکریٹک ریفارمز تھے ان کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو آج کی جو ڈیموکریسی ہے, جو آج کی انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے, اس کی جو فاؤنڈیشن آپ کو ملتی ہے وہ بھی گریک سٹی اسٹیٹ کی ڈائریکٹ ڈیموکریسی سے آپ کو ملتی ہے. گریک سٹی اسٹیٹ میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی, آج کل انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. یونیک ایکسپیریمنٹ ان ڈائریکٹ ڈیموکریسی. وہ اس وقت تو چونکہ پاپولیشن کم تھی تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی پہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور دنیا کو ایک نیا سسٹم جو ہے وہ دیا. ایٹ دی لاسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھینین ڈیموکریسی نے فاؤنڈیشن پرووائڈ کی ٹو ماڈرن ڈیموکریسی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.